سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے تفصیلی تفسیر کا، اور آج جو سورت ہم پڑھیں گے وہ ہے سورہ مزمل مکیہ، سورۃ المزمل مکیہ۔ تو دیکھتے ہیں سورۃ المزمل، اس کے تھوڑی سی پہلے دیکھ لیتے ہیں، نام کو دیکھ لیتے ہیں۔ نام جو ہے المزمل وہ نکلا ہے تزمل سے، اور متزمل اسی سے ہے، اور پھر مزمل اس سے ہے۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ زائی میم لام ہے، زمل، اور اسی سے تزمل ہے، اپنے اوپر چادر لپیٹنا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، ان کو ایک نام دے کر پکارا گیا ہے، اے اپنے اوپر چادر یا کپڑا یا کمبر لپیٹنے والے۔ کیونکہ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، تو آپ پھر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، یعنی حفاظت کے لیے۔ تو یہ آغاز تھا، مزید ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی، لہٰذا جب پکارا گیا تو اسی نام سے پکارا گیا۔ تو یہ تیسری وحی ہے، سورہ مزمل جو ہے جب وہ نازل ہوئی، یہ تیسری وحی ہے۔ اور عربوں میں جب کسی کو پکارا جاتا تو اس کے حال کا ذکر کر کے پکارا جاتا تھا، اور یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی ناراضگی کی بات ہو گئی ان سے، تو گھر چھوڑ کر مسجد چلے گئے اور مسجد کے فرش پر لیٹ گئے، تو جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرتے کرتے مسجد پہنچے تو کہا، اے ابو تراب، اے مٹی والے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کو بلیوں سے بہت پیار تھا، تو اس لیے ان کو ابو ہریرہ کہا گیا۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، جو پہلی آیت ہے نا، یا ایھا المزمل، تو یہ مزمل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حالت کو بیان کرتے ہوئے ان کو اس نام سے پکارا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں سورت کو۔ سورت جو ہے اس میں 2 رکوع ہیں، پہلا رکوع مکی ہے، اور دوسرے کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ ایک ساتھ بعد نازل ہوا مکے میں ہی، یا بعض کہتے ہیں کہ مدینے میں نازل ہوا۔ اس پارے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ دعوت الی اللہ ہے۔ دعوت دینے والوں کو جس ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ۔ اللہ کے ساتھ کیسا تعلق مطلوب ہے اور اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ داعی کی ذاتی خصوصیات جو ہونی چاہیے، اس کی اپنی ذاتی زندگی میں اس کا ذاتی رویہ کیا ہے، اس کا علم کتنا ہے، تقویٰ اور عبادات وغیرہ جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے۔ عبادت کا جو لیول ہونا چاہیے، اس کی ایمان، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر جو چیزیں اس کی ذاتی اس کی شخصیت میں ہونی چاہیے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کو کرنا کیسے ہے، ڈیولپ کیسے کرنا ہے، وہ طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری دی جانی تھی، کیونکہ یہ تیسری ہی وحی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھاری ذمہ داری دی جانی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ انسانیت کی معراج پر تھے، لیکن جب ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ صبر کی، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اللہ سے تعلق بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کے بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تہجد، یعنی کہ جتنا زیادہ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوگا تو اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر ایمان اور تقویٰ بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ تو تہجد کے بارے میں ذکر ہے، کہ قیام اللیل کے بارے میں ذکر ہے، کہ رات کی نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، تہجد کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مسلمان اپنا کس طرح سے، ایک داعی
ایک مسلمان اپنا کس طرح سے تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے، اور جو اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بھاری ذمہ داری ڈالی جانی تھی، تو انہوں نے ایک ظاہر اخلاق کے تو معراج پر تھے وہ، لیکن پھر بھی ایک بہت زیادہ اللہ سے تعلق مضبوط چاہیے تھا، صبر چاہیے تھا، برداشت چاہیے تھا، اور دعائیں بھی چاہیے تھیں. وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو سکھانی تھیں، تو اس لیے ان کو قیام اللیل کا حکم دیا جا رہا ہے. اس میں ایک عام مسلمان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جب داعی بنتا ہے، یا ایک عام مسلمان بھی جب علم سیکھنا شروع کرتا ہے، اور وہ اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتا ہے، اور جیسے کہ شروع سے تربیت ویسی نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے، اور جب وہ نئے طریقے سے تربیت کرنا چاہے گا ایک عام مسلمان، تو پہلے تو داعی ہم جو مسلمان خواتین ہیں وہ کہاں بنتے ہیں؟ پہلے گھر میں ہی ہم بننا ہوتا ہے نا. ہمارے جو قریبی ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے اپنے بچے، ہمارے شوہر، ہماری اپنی بہنیں، ہمارے اپنے جو آس پاس کے جو بہت قریبی لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ، ان کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہمت کی، طاقت کی، ایمان کی مضبوطی کی، اور اللہ سے بے انتہا تعلق کی ضرورت ہے. تو یہ تہجد جو ہے وہ ان تمام چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. خاص خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے. ایک دعویٰ کا جو کام ہوتا ہے وہ کافی بھاری کام ہوتا ہے بحیثیت ایک داعی کے. اب ہم جب قرآن سے جڑتے ہیں تو ہم سب سے پہلے داعی اپنے گھر کے ہی بن جاتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ ہم ظاہر سی بات ہے جو ہم سیکھیں گے وہ اپنے بچوں پر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم لاگو کریں. تو انسان کا ایمان، اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو وہ یہ بڑے سے بڑے جو بھی کام ہیں ان سے آرام سے نمٹ سکتا ہے. جیسا کہ اس میں فرعون کا بھی ذکر آئے گا اس صورت میں. تو ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے سورہ مزمل. تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے لوگوں کا ذکر کر دیا، کیونکہ مکے میں نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی لوگوں سے واسطہ جو بہت زیادہ ضدی تھے اور بہت زیادہ غرور و تکبر کا شکار تھے، جو کہ بہت زیادہ مخالفت پر اتار آتے تھے. ایسے لوگوں سے واسطہ تھا، اور ہر ایک کے ایمان کے بقدر اس کا امتحان ہوتا ہے. تو جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی امتحان ہوتا ہے شدید، لیکن جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان میں وہ کامیاب ہوگا. تو ایمان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تھا. تو نبی تھے، پیغمبر تھے، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن دنیا میں ان کو جن جن مشکلات کا سامنا کرنا تھا اس کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے انہیں قیام اللیل کا حکم دیا گیا. اور قیام اللیل کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے خاص طور پر ہے، اور قرآن سیکھنا ضروری ہے قیام اللیل کے لیے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، تہجد کی 2 یا 4 6 8 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم پڑھ کر جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قیام اللیل کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے، کیونکہ ہم انہی آیات میں آگے پڑھیں گے. آج ہم 5 آیات ہی پڑھیں گے، تو اس میں یہ دیکھیں گے قرآن سے تعلق بتایا گیا اور پڑھنا کس طرح سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے حکم دیا گیا، تو ایک عام مسلمان کے لیے بھی یہی ہے کہ اسی طرح سے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے ترتیل کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا حصہ ہم نے یاد کرنا ہے، اور اس قرآن پاک کو یاد کر کے پھر ہم نے قیام اللیل میں اس کو پڑھنا ہے. پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے وہ وقت بھی جو قیام اللیل کا ہے، اور وہ بندہ بھی، اور اللہ سے محبت کی نشانی ہے تہجد. اور قرآن پاک کو بھی سیکھنا اور پھر یاد کرنا ضروری ہے، اور یہی تمام چیزیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ. تو قرآن پاک کو بھی زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اور ہمیں چاہیے کہ اچھی بڑی صورتیں جو ہیں وہ بھی ہمیں حفظ کر لینی چاہیے، ان کا ترجمہ بھی پتہ ہو. ہمیں پورا قرآن اگر حفظ نہیں بھی ہے تو ہمیں کچھ بڑی صورتیں جیسے سورۃ البقرہ ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے، تھوڑی تھوڑی آیات کر کے، اور کوشش کریں 5 آیات 3 آیات یاد کر لیں اور اس کو پھر تہجد میں پڑھیں. اور اگر نیت کرے انسان تو ہو سکتا ہے سب کچھ، اس کا ترجمہ بھی یاد کریں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں. اور اسی طرح سے زیادہ قرآن سیکھیں بھی، اور حفظ بھی کریں، اس کو یاد بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت تہجد کی نماز میں کریں. تو یہی چیزیں جو ہے وہ اس میں بتائی گئی ہیں. اور مضبوطی قرآن سے جڑ کر آتی ہے، یعنی کہ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان میں کامیاب ہوگا، اور مضبوطی قرآن سے جڑ کر آتی ہے. خاص طور پر رات کے قیام میں قرآن کی تلاوت کی عادت ہونی چاہیے، تو یہ ضروری خصوصی شرط ہے. چلیں آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل،
اے کپڑے میں لپیٹنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے۔ مزمل متزمل سے ہے، زمل زائی میم لام، تزمل بھی اسی سے ہے، اوپر اپنے چادر لپیٹنا۔ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اے اپنے اوپر چادر یا کپڑا لپیٹنے والے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ان پر نظرہ طاری ہو گیا تھا۔ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، یعنی حفاظت کے لیے۔ تو یہ آغاز تھا، مزید ذمہ داری ڈالی جانی تھی، لہٰذا جب پکارا گیا تو اسی نام سے پکارا گیا۔ اور پھر میں نے آپ کو ساری وہ مثالیں بتا دیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پکارا جاتا تھا ان کی حالت کی وجہ سے کہ ان بلیوں سے انہیں بہت پیار تھا، اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کے نام سے پکارا گیا کہ جس پر مٹی لگ گئی تھی۔ اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد کپڑا اوڑھ لیا، تو اللہ نے ان کو یاد کروایا کہ اے کپڑا لپیٹنے والے، اب کپڑا لپیٹنے کا وقت نہیں ہے بلکہ کام کرنے کا وقت ہے، آپ ڈریے نہیں، گھبرائیں نہیں، تسلی دی جا رہی ہے اور محبت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ جو حالت کی بنا پر عروہ میں رواج ہے نا کہ کسی کو پکارنا، یہ ایک طرح سے محبت کا انداز ہے، تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے ان کو تسلی دی جا رہی ہے اور محبت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسری آیت ہے، اس میں کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات کو مگر کم۔ تو یہاں قیام سے مراد قیام ہے، یعنی قیام اللیل، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو رات کے وقت ساری رات۔ اگلا حرف جو ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ الا، استثناء، حرف استثناء ہے الا، مگر پوری رات نہیں۔ دیکھیں جو لیل کا مطلب ہوتا ہے نا وہ پوری رات ہوتا ہے، لیکن کہا گیا آگے الا، مگر یعنی کہ پوری رات نہیں، پوری سے کم۔ تو رات کو قیام کرو یعنی نماز ادا کرو، یعنی تھوڑا۔ اب کتنا تھوڑا؟ آدھی رات، یا کم کر لو اس میں سے ایک تہائی یا پھر ایک چوتھائی۔ تو قلیل نصف سے کچھ کم، یعنی تہائی رات کو کہا جاتا ہے، تو نصف، آدھا، یہی اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بھی حالات ہوں، اصولوں کے پابند لوگ وقت پر سوتے ہیں، پہلے کے لوگ فطرت پہ تھے، نیند پوری ہو جائے تو اٹھ جاؤ آدھی رات یا اس سے تھوڑا۔ اب یہ آیت جو تیسری ہے نصف ہو بتا دیا، وقت کی مقدار بھی بتا دی ہے کہ آدھا اس کا، اون قص، یا کم کر لیجئے، منہ اس سے، قلیلاً، تھوڑا سا، یعنی کہ جو پوری رات ہے آدھا اس کا آدھا کر لیجئے یا کم کر لیجئے اس سے تھوڑا، یعنی آدھے سے تھوڑا کم کر لیں تو 1/3 رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں ایک تہائی ہی اس سے مطلب ہے۔ اور آہستہ آہستہ پڑھو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا زیادہ بڑھا دیجئے اس پر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اب یہاں پہ کس انداز سے قرآن پڑھا جائے گا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو ترتیل کے ساتھ۔ اور ترتیل کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را تا لام، رتل۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی، آرائش، بھلائی۔ ترتیل جو ہے اس کو سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ بہترین تناسب سے کسی کلمے کو پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر، اطمینان سے، سوچ سمجھ کر پڑھنا، ایک ایک حرف کو واضح طور پر پڑھنا، اور حسن ادائیگی کے ساتھ قرأت کرنا شامل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھول کر بیان کر کے پڑھنا، یعنی جلدی جلدی نہ کرو، حروف کا حق ادا کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں پھینکتے جاتے ہو تو کھجوروں کو صاف کرنا، اور اس طرح قرآن کو نہ پڑھو، جلدی جلدی نہ پڑھو۔ اور بال کاٹتے ہیں اس وقت نائی کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کس طرح جلدی جلدی سارے بالوں کو چھاٹتا چلا جاتا ہے، تو اس طرح جلدی جلدی قرآن کو نہیں پڑھنا۔ تو جب کوئی نادر نقطہ آ جائے، کوئی امپورٹنٹ بات آ جائے تو پھر ٹھہر جاؤ اور اپنے دل کو ہلاؤ اس سے، یعنی کہ اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اور نہ ہو تم میں سے کسی ایک کا غم کہ جلدی سے صورت ختم کر لو، یعنی کہ یہ تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے کہ بس مجھے ختم کرنا ہے،
ختم کرنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے، یا سورت کب ختم ہوگی یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، غور و فکر کرتے ہوئے، اور کوئی نادر نقطہ آ جائے تو اپنے دل کو بھی جھنجھوڑو، اپنے آپ کو جھنجھوڑو، یعنی اس پہ غور و فکر کرو۔ کوئی عذاب کی بات آئی ہے، کوئی جہنم کی بات آئی ہے، اور کوئی جنت کی بات آئی ہے، اس پہ پھر شوق لگاؤ جنت کا، ایسے کام کرو کہ جنت میں جا سکو۔ جہنم کی بات آئی ہے، کوئی اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں کہ ان پہ غور و فکر کرو، اور اللہ کی محبت اور عصمت اپنے دل میں پیدا کرو۔ جلدی پڑھنا ترتیل کے خلاف ہے، ترتیل میں آہستگی بھی ہے، ہر حرف کا حق ادا کرنا۔ ایک عالم ہے، ان کے مطابق ایک شخص کو اچھی طرح تلاوت کرتے سنا تو کہا کہ میرے ماں باپ اس پر مہربان، یہی ترتیل ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا تو وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، کہا یہی ترتیل ہے۔ یعنی کہ ایک عالم نے کہا کہ اچھی طرح تلاوت کرنا اور آہستگی سے اور ہر حرف کا حق ادا کرنا اور آیت پر رونا بھی، تو یہ بھی ترتیل میں شامل ہے۔ تو ترتیل میں آہستگی آ گئی، سمجھ آ گئی، خوش آوازی آ گئی، کھول کر پڑھنا، اور حسن صورت، حسن صوت، حسن سوز اور رونا بھی شامل ہے۔ بحیقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قرآن والو، قرآن کو سہارا نہ بناؤ، اس کی بے قدری نہ کرو، اور شب روز اس کی تلاوت کرو جیسے حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ اور فرمایا گیا ہے نا کہ جیسے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور قرآن کو پھیلاؤ، خوش آوازی سے پڑھو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ اس کی قرأت جلدی نہ کرو، اس کی تلاوت میں بھی اجر ہے، اور اس کے ہر حرف پر بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اجر رکھا ہے۔ اگر حرف کو کھا گئے تو اس کا اجر کہاں سے آئے گا؟ تو انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرأت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے، یعنی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر بتایا کہ اللہ الرحمن الرحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہر جاتے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھتے۔ تو پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کی نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور آپ کی قرأت کا یہ طریقہ ہو گیا کہ جہاں تسبیح کا موقع آیا وہاں تسبیح کی، جہاں دعا کا موقع آیا دعا کی، جہاں اللہ کی پناہ کا موقع آیا وہاں اللہ کی پناہ مانگی۔ تسبیح، دعا، پناہ، یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہیں۔ تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں کی فکر ہونی چاہیے، ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ تہجد پڑھتے ہوئے، قیام اللیل پڑھتے ہوئے جب قرآن کی تلاوت کریں، چاہے ہم قیام اللیل میں کریں، چاہے ہم ویسی تلاوت کریں۔ اب یہاں پہ خاص طور پر قیام اللیل کا ذکر ہے تو ہم اسی کی بات کریں گے، اور جو یہ انہوں نے صحیح مسلم کی روایت بیان کی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے، یہ رات کی نماز کے بارے میں ہی ہے، قیام اللیل کے بارے میں ہی ہے۔ تو ان آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تجوید اور ترتیل میں ربط ہے تو اس کا اہتمام ضروری ہے۔ قرآن قیامت تک ایک معجزہ ہے، معجزہ خالدہ، یعنی زندہ کتاب ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، رہنمائی ہے۔ اچھا، ترتیل جو ہے وہ اس کا روٹ ور را تا لام ہے، رتل کہتے ہیں ترتیب کو، ٹھہر کر عمدگی سے پڑھنا قرآن کو۔ اگر عام باتوں کے لیے رتل آئے تو ٹھہر ٹھہر کر بولنا، خاص طور پر معلم کے لیے ضروری ہے کہ بولنے کی رفتار کو لوگوں کی سمجھ کے لحاظ سے قریب رکھے، بہت تیز نہ بولے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو ہے ہی، لیکن اگر اس کی تفسیر بتاتے ہوئے بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ رتل عمدہ گفتگو کو بھی کہتے ہیں، عمدہ گفتگو جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ گن سکتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ گن سکتے تھے، یعنی وہ اتنے الگ الگ ہوا کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ کر لی گئی، یعنی کہ آسانی کے ساتھ ان کو لکھ لیا گیا۔ تو کلام رتل، خوبصورت کلام، آراستہ، خوبی والا،
آواز کے زیر و بم کا لحاظ کرنا، شد کرنا، مت کرنا، اخفا، اظہار کا خیال رکھنا، جو اس کے سارے قواعد ہیں ان کا بھی لحاظ کرنا۔ تجوید جو ہے وہ جوت سے ہے، جیم واو دال جوت۔ حروف کو ستھرا، کھرا، عمدہ کرنا، سنوارنا، ہر حروف کو اس کا حق دینا، اس کے جو مخرج ہے وہاں سے ادا کرنا، اس کی ادائیگی سے، اس کی صفات کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کو ستھرا، کھرا، عمدہ کرنا، سنوارنا۔ اس کو مراد اس سے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات اس طرح ہو کہ گھٹاؤ، بڑھاؤ، تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہو۔ تو تجوید میں لازم ہے کہ اعراب کی غلطی نہ ہو اور زیر زبر پیش کا خیال رکھا جائے، زیر زبر پیش کا، کیونکہ اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے فریضہ ہے کہ قرآن کے معنی سمجھیں، اسی طرح قرآن کے الفاظ کا ادا کرنا بھی فریضہ ہے، اور اس کے حروف کو صحیح سے پڑھنا اور ایک ایک حرف کا حق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے کہ سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 32 میں کہ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر ہی سنایا گیا ہے۔ ایک اور جگہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ قرآناً فرقناہ تقربوا علی الناس، کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا تاکہ آپ اسے مہلت کے ساتھ سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، تدریج کے ساتھ اتارا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ترتیل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ترتیل هو تجوید الحروف و معرف الوقوف، یعنی کہ ترتیل جو ہے وہ حروف کی تجوید ہے اور وقوف کی معرفت ہے۔ تو حروف کو کھڑا کر کے پڑھنا اور یہ جاننا کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا، وقوف کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس کا علم، اس کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جہاں ٹھہرنا چاہیے، جہاں بات مکمل ہو وہاں پہ ٹھہر جاؤ، اور یہ ایک فن بھی ہے، ایک مہارت بھی ہے، ایک اسکل بھی ہے، اور کوشش اور محنت کرنی چاہیے اور پریکٹس بھی کرنی چاہیے اس کے لیے۔ جو لوگ تجوید کے وقت منہ نہیں کھولتے یا ایفرٹ یا قوت سے کوشش نہیں کرتے ہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز پر کان لگاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر پڑھا ہوا ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اس کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کا مہارت رکھنے والے ملائکہ اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ جس نے قرآن خوش آوازی سے نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم جس سے بلانگ کرتے ہیں، اس کے طریقے بھی ہمیں اختیار کرنے چاہیے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کسی آواز پر کان نہیں لگاتے جتنا وہ بآواز بلند خوش الحانی کے ساتھ قرأت پڑھنے والے کی آواز پر کان لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا، جنت کے درجوں پر اوپر سے اوپر جا، اور آہستہ آہستہ پڑھنا جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے کہ تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تم پڑھو گے۔ تو اب جو تیز تیز پڑھتا ہے تو وہ جلدی جلدی پڑھ کر اس کی منزل آ جائے گی جلدی، اور جو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اس کے درجے کی بلندی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پہ حفظ کی بات نہیں ہے، اقرا ہے کہ پڑھو۔ تو صاحب قرآن سے کہا جا رہا ہے، چاہے کسی نے ویسے ہی قرآن کا ترجمہ، تجوید اور تفسیر پڑھی ہے وہ بھی صاحب قرآن میں آتا ہے، اور جس نے حفظ کیا ہے وہ بھی صاحب قرآن میں ہی آتا ہے۔ تو زبانی بھی اور دیکھ کر بھی دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ تو حفظ ویسے تو نمبر 1 پر ہی آ جاتا ہے مہارت میں، اگر قرآن پاک میں ہم مہارت حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ تجوید ہو، چاہے اس کا ترجمہ ہو، چاہے اس کی تفسیر ہو، چاہے کہ حفظ ہو، لیکن حفظ جو ہے وہ نمبر 1 ہی آ جاتا ہے مہارت کے لحاظ سے۔ لیکن اگر وہ موقع چلا بھی گیا، ہم نے شروع میں نہیں حفظ کیا، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو صحیح انداز میں پڑھ کر حدیث میں جو ہے نا وہ صرف جو لفظ آیا ہے حفظ کا لفظ نہیں آیا ہے، صاحب قرآن کا لفظ آیا ہے۔ تو قرآن کی جو مہارت ہے وہ حفظ کے ساتھ مخصوص نہیں کریں، اس لیے والدین جو ہے وہ صرف حفظ کا سوچتے ہیں۔ ترجمے سے سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا اور اس کی تجوید کا بھی علم حاصل کرنا، کیسے پڑھنا، یہ سب جو کرنے والے ہیں یہ صاحب قرآن میں ہی آ جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام ایک ایک آیت پر غور و فکر کرتے تھے، اور پھر کیونکہ ان کی تو زبان ہی عربی تھی، انہیں تو ضرورت بھی نہیں تھی عربی زبان سیکھنے کی،
ہر قوم کا اپنے بولنے کا انداز ہوتا ہے. اب قرآن جس لہجے میں اترا ہے اسی لہجے میں پڑھنا ضروری ہے. بچپن میں ہی عربی لہجہ اختیار کر لینا چاہیے. بڑے ہو کر جتنی کوشش اختیار کریں گے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات پھر اتنی نہیں آ سکتی. بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اصل کوشش ہے تو حروف کو ادا نہ کریں، اگر صحیح سے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں. ابن الجزری کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت لازم ہے. جو تجوید سے قرآن نہ پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا. اللہ نے اس کو اسی طرح اتارا تھا، اسی طرح ہم تک پہنچا ہے اور آگے اسی طرح ہمیں پہنچانا ہے. تو خاص طور پر انداز جو ہے وہ بہت عربی اگر نہ بھی ہو سکے تو جو قرآن کا حق ہے اور اس کی ضروری چیزیں ہیں ان کی پابندی کریں. فرض کے درجے میں آئی ہیں یہ چیزیں، یعنی کہ ہم ان کے حروف کا حق ادا کریں، صحیح مخرج سے پڑھیں، اس کی جو صفات ہیں اس سے پڑھیں، مد کی، شد کی اور جو قوانین ہیں ان کا خیال رکھیں. حدیث میں آتا ہے اللہ محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جیسے یہ نازل کیا گیا ہے. حضرت عائشہ سے دیکھ کر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ کر کے تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی یہی بات تھی اور ام سلمہ رضی اللہ نے بھی یہی بات کی. تو قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھنا چاہیے. اہل فصق کے لب و لہجے کے مطابق نہیں پڑھو، یعنی فاسقوں کے لہجوں کی طرح نہیں پڑھو. آواز، لہجہ، خوش الحانی ہونی چاہیے اس میں، اور پڑھتے وقت ایسی حرکتیں بھی نہ کریں جس سے قرآن کے ادب میں فرق آئے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں قرآن کا ادب پڑھتے ہوئے قرآن کے ادب کی بات کی گئی ہے. چاہے وہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوں، تلاوت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے ہم تفسیر سیکھ رہے ہیں، چاہے ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں، چاہے ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی قرآن کا ادب ہونا چاہیے. ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے اور بہت زیادہ ماتھے پر بل لے آنا، پل کے جھپکانا اور منہ ٹیڑھا کرنا، ایسی شکلیں بنانا جس سے بہت زیادہ غیر قدرتی لگے، تو یہ بھی چیز ایک صحیح نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے اس کے. اور پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، دیکھیں ساری ترتیل کی بات ہے کہ قرآن کو پڑھنا کس طرح سے ہے. اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور زیادہ بڑھا دیجئے اس پر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے قرآن کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 5 ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عنقریب ہم ڈالیں گے آپ پر ایک بات، قول بہت بھاری. تو عنقریب ہم ڈالیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بات. بعض اسے قرآن کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے بھاری، یہ بات نبوت کی ذمہ داری ہے. تو ہم آپ پر بہت بھاری وزنی چیز ڈالنے والے ہیں. قرآن ایک وزنی چیز ہے. ایک جگہ فرمایا گیا ہے نا قرآن پاک میں کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ جل جاتا. اور لیکن یہ کب ہلکا ہوتا ہے؟ جب انسان مسلمان اس کو شوق سے اور دل سے پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے. اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ نہیں بس تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، شوق سے دل لگا کر سیکھے گا اور پڑھے گا، تو اس کو پھر مشکل نہیں، بھاری نہیں، ثقیل نہیں، اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے نماز جو ہے نا وہ بھاری ہے، مگر سوائے ان کے جو خاشعین ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں خشوع و خضوع ہے، اور کیونکہ انہیں اس میں لذت آنے لگتی ہے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، محبت ہے، اس کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے، پوری شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، اور پھر انہیں اس میں لذت آنے لگتی ہے، تو جو قرآن سے محبت کرنے لگتا ہے نا، اس کو پڑھ کر لطف آنے لگتا ہے اور اس کو بھاری اور بوجھل نہیں سمجھتا، وہ بور نہیں ہوتا اس سے. اور جو اس کو ہوم ورک دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، آڈیوز دی جاتی ہیں، وہ ان آڈیوز کو ایک بوجھ نہیں سمجھتا ہے، ان کو لکھتا ہے صحیح سے اور اپنے لیے ایک کیا کہنا چاہیے ٹریجر، ایک قیمتی خزانہ سمجھ کر اس کو سنبھالتا ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے، اور اس کے لیے قولاً ثقیلا نہیں رہتا وہ. پھر تو اپنے اصل کے اعتبار سے قرآن واقعی بہت بھاری چیز ہے. اصل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت غضب کی چیز ہے. جب انسان اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ سہولت کے ساتھ اس کو پڑھنے لگتا ہے، پھر یہی چیز اس کے اپنے دل کی بہار بن جاتی ہے، اور پھر یہ انسان کے لیے بوجھ نہیں رہتا، اس کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتا. وہی اترنے کے اعتبار سے بھی یہ بہت ثقیل تھا، اس کا اترنا بھاری تھا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو یا گھٹنا ان کے گھٹنے پر تھا، تو قریب قریب بیٹھے ہوں گے ان کی جگہ کی تنگی کی وجہ سے.
اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے بوجھ سے میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ سخت سردی میں جب وحی نازل ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو اونٹنی حرکت نہیں کر سکتی تھی، اس کا سینہ زمین سے لگ جاتا تھا، تو یوں لگتا تھا کہ ٹوٹ جائے گی اس کی کمر. اور وہی جو ہے نا فزیکلی جب اترتی تھی تو بوجھ ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، تو شدید قسم کی مشقت ہوتی تھی ان کے اوپر. تو بوجھ کسی قریبی کوئی ان کے موجود ہوتا تھا تو اس کو بھی محسوس ہوا کرتا تھا. عام نقطہ جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے حافظ بنے. تو جس کو دین سے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ یقیناً حافظ بنانا چاہتے ہیں. اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے شرارتی ہو گئے ہیں، سیکھنا نہیں چاہتے، لیکن اگر قرآن کو سمجھا جائے پہلے تو حفظ بھی آسان ہو جاتا ہے، اور ترجمہ تفسیر کے بعد اگر قرآن کو حفظ کیا جائے تو وہ زیادہ مزید آسان ہو جاتا ہے. جب ہم اکثر اوقات لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے، کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، تجوید اور اس کا ترجمہ یاد کیا اور اس کی تفسیر کا مکمل اس کو پڑھا، قرآن کو اس کا حق ادا کیا صحیح طریقے سے، اس کے بعد انہوں نے اس کو حفظ کیا تو وہ بآسانی ان کو یاد ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو ہم حفظ نہ کرائیں، بالکل ضرور حفظ کرائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا اس کا ترجمہ اور اس کی جو باقی دوسری چیزیں ہیں ان کو بھی ہم اس کا مطلب جو ہے معنی اور تھوڑا سی تفسیر بھی اس کی بتائی جائے تو وہ ان کو اور زیادہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. الحمدللہ ہماری 5 آیات جو ہیں وہ مکمل ہوئی یہاں پہ، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ سب جو اس میں تھا، تہجد کی اہمیت. اور سورہ مزمل دیکھیں، ابھی ہمارا مہینہ بھی ہے، سفر کا مہینہ ہے، اور اس میں سورہ مزمل بھی پڑھی جاتی ہے. اتفاق کے بعد دیکھیں کہ سورہ مزمل اس مہینے میں آئی ہے، اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اصل جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرنا. آپ دیکھیں اس صورت میں کی 5 آیات پڑھی ہیں، اس میں کتنی ہمارے لیے سمجھ کی باتیں موجود ہیں، کتنی ہمارے لیے عمل کی باتیں موجود ہیں، جو کہ ہمیں قرآن کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں، تو ان کو ہم نے اپنے عمل میں لے کر آنا ہے. ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تہجد کو قائم کرنا ہے، اللہ سے محبت کی نشانی ہے، اللہ سے تعلق کو بڑھانے کی نشانی ہے. اور تہجد اور قرآن کا آپس میں بہت زیادہ ربط ہے. تو تہجد میں قیام کریں، قیام اللیل کریں، تو قرآن سے تعلق جوڑیے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے، اس کا ترجمہ یاد کیجیے، اس کو حفظ بھی کرنے کی کوشش کیجیے. زیادہ سے زیادہ قرآن کو تہجد میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. امید ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر من فتنة المسیح الدجال. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس. اللہم انا نسألک من فضل کبیر. اللہم انا نسألک من فضلک العظیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أماتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی۔ اے اللہ، بے شک میں تیری بندی اور تیرے بندے کی بیٹی ہوں، تیری بندی کی بیٹی ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں سوال کرتی ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔